اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ناظرین اور سامعین، آج جس ٹاپک پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ٹاپک اصل میں مذہب، فلسفہ اور سائنس کے درمیان جو گہرا تعلق ہے اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے، علوم کی تاریخ میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ سائنس کے ابتدا سے پہلے تمام علوم یا تو فلسفہ کہلاتے تھے یا عربی زبان میں ان کو علم ہی کہا جاتا تھا، ایک ہی لفظ تھا اس کے لیے۔ علم سے آگے بڑھ کر حکمت کا لفظ بولا جاتا تھا۔ لیکن سائنس کے وجود میں آنے کے بعد ایسی سی کوششیں کی گئیں کہ فلسفے کو بالکل ہی علم کے دائرے سے خارج کیا گیا، اور اسی طرح سے مذہب کو بھی علم کے دائرے سے خارج کرنے کی کوششیں جاری رہیں، اور یہ کوششیں بڑی حد تک کامیاب بھی رہیں۔ دوسرے ایسے معاشروں میں جن کو ہم مغربی معاشرہ کہتے ہیں، بڑی حد تک یہ کوششیں کامیاب ہوئیں، اور اس کے اثرات معاشرے پہ، انسانی معاشرے پہ، اچھے یا برے، وہ بھی بہت زیادہ پڑے۔ میں اس وقت یہ خاص طور سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کی جو تاریخ ہے قرآن کریم کی روشنی میں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو پہلے انسان تھے، ان کے پاس تینوں قسم کے علوم موجود تھے۔ وہ علم بھی جو آج مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ علم بھی جس کو آج کے لوگ فلسفہ بولتے ہیں، اور وہ علم بھی جو اس دور میں سائنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات تو واضح طور پہ بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا۔ اب یہ نام کس کے نام؟ یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام تھے۔ وضاحت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ یہ نام کس کے نام تھے۔ اسی طرح ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ نبیوں اور پیغمبروں کے نام اور نیک لوگوں کے نام تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عطا کر دیے۔ اس طرف لوگ کم سوچتے ہیں۔ بڑی تعداد میں مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ نام چیزوں کے نام تھے، اور اگر یہ چیزوں کے نام تھے تو ظاہر ہے چیزوں کے درمیان فرق کرنے کا مادہ حضرت آدم کے اندر تھا، تبھی تو وہ مختلف چیزوں کے درمیان فرق کر پاتے تھے۔ اور اس فرق کی جو بھی بنیادیں تھیں ہمیں تفصیلات تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال وہ ایک درخت کو دوسرے درخت سے الگ کرنا، پہچاننا، ایک جانور کو دوسرے جانور سے الگ پہچاننا، ایک پرندے کو دوسرے پرندے سے الگ پہچاننا، ان کی کچھ صفات کی بنیاد پر ان کو آتا تھا۔ اور اس دور کے اعتبار سے، اس سادہ دور کے اعتبار سے، وہی مشاہداتی علم تھا ان کا، اور اسی وجہ سے ان کو اس علم کو سائنس کہا جا سکتا ہے۔ اس قدر کمپلیکیٹڈ تو نہیں تھا وہ، جیسا آج کے دور میں سائنس کا علم جو ہے بہت کمپلیکیٹ ہو چکا ہے۔ جیسے سادہ زندگی انہوں نے شروع کی تھی اس دنیا میں آنے کے بعد، اسی حساب سے وہ چیزوں کو
انہوں نے پہچاننا شروع کیا، اس میں کچھ وقت لگا ہوگا، کچھ سوچا ہوگا، اور کسی فکر کیا ہوگا، چیزوں کے درمیان فرق کیا ہوگا. یہ بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی آج کے دور میں کہ حضرت آدم نے چیزوں کو پہچانا تو ان کو کتنی مشکل پیش آئی اس میں، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن آج کے دور میں، سائنس کے دور میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں سائنس جس وقت ڈیولپ ہو رہی تھی، اس زمانے میں لوگ آکسیجن کو نہیں جانتے تھے، ہائیڈروجن کو نہیں جانتے تھے، صرف ہوا کو جانتے تھے. اور آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہوا میں موجود رہتی ہے، ہوتی ہے، اس کو الگ سے پہچاننے کی قدرت تو انسان کے اندر کافی دیر سے آئی، اور کافی بحث و مباحثے ہوئے، تب کہیں جا کر کے یہ واضح ہوا کہ ہاں بھئی یہ ہوا میں کوئی ایک چیز نہیں ہوتی بلکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایک آکسیجن ہوتی ہے جس سے چیزیں جلتی ہیں، جو جلنے میں مدد کرتی ہے. ایک ہائیڈروجن ہوتی ہے جو خود جل جاتی ہے لیکن چیزوں کو بجھا دیتی ہے. تو یہ کمپلیکیٹڈ سائنس جو تھی اب ڈیولپ ہوئی بعد میں. لیکن حضرت آدم نے جو کچھ علم حاصل کیا اشیاء کے سلسلے میں، وہ آج کے دور میں ہمیں بالکل سادہ سا لگتا ہے، لیکن حضرت آدم نے جب ان کو یاد کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا، چیزوں کے درمیان فرق سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی کافی اس میں کوشش غور و خوض کیا ہوگا، چیزوں کو دیکھا ہوگا، دیکھ کر کے دونوں مختلف چیزوں کو دیکھ کر کے ان کے درمیان میں فرق کیا ہوگا. تو اس کو ہم سائنس کہہ سکتے ہیں اس دور کے اعتبار سے. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں بتاتا کہ حضرت آدم کو ہم نے اسماء کا علم دیا، نہیں بلکہ کچھ اور بھی چیزیں ہمیں قرآن کریم سے ظاہر ہوتی ہیں. میں ایک بات تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور احساس دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کام کو ہم نے کہا تھا، اس کام کو، جس کام سے ہمیں تمہیں روکا تھا، اس کام کو تم نے کر ڈالا. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی کہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے آدم کو کلمات سکھائے اور ان کلمات کے ذریعے سے ہم کو معاف کر دیا. وہ کلمات کیا تھے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ حضرت آدم کے کلمات کیا تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب یہ پورا یہ ہے کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. ان الفاظ پر غور کیجیے. رب کا لفظ میں آیا. حضرت آدم رب کے مفہوم کو جانتے تھے. ظلم کا لفظ اس میں آیا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو ظلم کا تصور بھی حضرت آدم کے اندر تھا، ذہن میں تھا. پھر معافی کا تصور بھی تھا، اور نقصان میں چلے جانے کا تصور بھی تھا حضرت آدم کے اندر. تو یہ پورے کا پورا جو تصور ہے، یہ فلسفیانہ پہلو بھی اس میں شامل ہو، اس میں مذہبی پہلو بھی اس میں شامل ہے. تو حضرت آدم کو ایک طریقے سے مذہبی علم بھی تھا، فلسفیانہ ذہن بھی تھا، ان کا فلسفیانہ علم بھی تھا، یا فلسفہ جس کو کہا جاتا ہے فلسفے کا علم بھی تھا. اور اسی طریقے سے حضرت آدم کو اشیاء کا علم بھی تھا، اسماء کا علم بھی تھا. اب اور آگے بڑھتے ہیں. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کو جب چھینک آئی پہلی مرتبہ تو آپ نے الحمدللہ کہا. اب یہ الحمدللہ آپ نے کہاں سے سیکھا، کیسے سیکھا؟ اس کو سائنسی علم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک علم ہے. وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس موقع پہ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. تو انہوں نے یہ کیا. سکھانا والا ان کا کون تھا، ہم اس پہ بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ جملے کہے. جب یہ جملے کہے تو ان کے ذہن میں بہرحال کچھ نہ کچھ تصور تھا ایسا کہ اللہ قابل تعریف ہے. اسی طرح احادیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت آدم کا گزر فرشتوں پر ہوا، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، تو حضرت آدم نے کہا السلام علیکم.
یہ ان کا پہلا کلام تھا آپس میں ایک دوسرے سے. تو اب یہ سلامتی کا تصور کیا ہے؟ اس کو مذہب کہیں، فلسفہ کہیں، سائنس کہیں، کیا کہیں؟ اس کو سائنس تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن بال مذہب اور فلسفہ اس کو بال کہا جا سکتا ہے. سلامتی کا تصور جو ہے بنیادی طور پر فلسفے کا تصور ہے، اور اسی طریقے سے یہ مذہب کا تصور بھی ہے. سائنس اس کو نہیں کہہ سکتے. تو ہم یہ بات قرآن کریم کی روشنی میں بہت ہی واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو تصورات تھے، جو احساسات تھے، جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ذہنی طور سے، قلبی طور سے، اس میں سائنس کے اجزاء بھی تھے، فلسفے کے اجزاء بھی تھے، اور مذہب کے اجزاء بھی تھے. اور یہ سب ملا کر کے وہ صاحب علم تھے. یہ تو حضرت آدم کے تعلق سے بات واضح کی ہم نے. اب آگے چلتے ہیں حضرت نوح کا واقعہ. حضرت نوح نے بھی بہرحال اللہ کی پہچان کرائی، اور اللہ کا تصور، میٹا فزیکل تصور جتنے بھی ہیں وہ فلسفے کا موضوع رہے ہیں ہمیشہ. تو یہ فلسفہ ہے، اور جب فلسفہ اللہ کے تعلق سے ہو تو وہ پھر مذہب ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیے حضرت نوح کے زمانے میں کشتی بنانے کا تصور، ایک ایسی ٹیکنالوجی جو حضرت نوح نے اختیار کی اور بہت بڑی کشتی بنائی، ایسی کشتی جس میں ہر قسم کے جانور اس میں رہ سکیں، اور اس قدر تھپیڑے جو طوفان کے آنے والے تھے ان کو وہ سہ سکے. تو یہ کشتی بنانا کوئی آسان کام ہے نہیں. اس کا کوئی ہنر ہے، کوئی اس کا علم ہے، کوئی اس کا اصول اور ضابطے ہیں. تو یہ سارے اصول اور ضابطے استعمال کرتے ہوئے حضرت نوح نے یہ کشتی بنائی. تو اس میں سائنسی اصول بھی ہیں اور ٹیکنالوجیکل آسپیکٹ بھی ہیں جو حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اور اسی طریقے سے کیونکہ یہ حکمن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنوائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کشتی بناؤ، تو یہ مذہب بھی ہو گیا. اور اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے حضرت نوح نے اس طوفان کی خبر بھی دی جس سے بچنا تھا ان لوگوں کو جو صاحب ایمان ہو. تو حضرت نوح کا جو علم تھا وہ بھی نہ صرف یہ کہ مذہبی علم تھا، بلکہ اس میں فلسفے کے پہلو بھی تھے اور اس میں سائنس کے پہلو بھی تھے. آج ہم نے خاص طور سے سائنسدانوں نے مذہب کی دشمنی میں، فلسفے کی دشمنی میں ایسے اعلانات کرنے شروع کر دیے کہ سائنس ہی اصل میں علم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علم نہیں، کوئی اور ذریعہ علم کا ذریعہ نہیں. اور اسی کی وجہ سے جو کچھ ہمارے اخلاقیات میں پستی آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم کو گوشوں گوشوں میں بانٹ دیا ہے. مذہب کا علم الگ، فلسفے کا علم الگ، سائنس کا علم الگ، میٹا فزیکل چیزیں الگ، فزیکل چیزیں الگ. ان سب چیزوں کو الگ الگ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم انسانوں نے بانٹ دیا. حالانکہ علم جو ہے ایک اکائی ہے. علم کا ایک پیس دوسرے پیس سے جڑا ہوا ہوتا ہے. آپ منطقی طور سے سوچیں کسی چیز کے بارے میں کہ کوئی کام ہوا آپ کے سامنے، کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر ہوا ہے تو یہ سب منطقی دلیلیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ان دلیلوں میں، منطقی احساسات میں، منطقی غور و فکر میں کچھ سائنسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ مذہبی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ فلسفیانہ پہلو بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ انسان کا جو علم ہے بحیثیت مجموعی صرف سائنس میں محدود نہیں ہے. خود سائنسدانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سائنس کے لیے جو اصول اور ضابطے متعین کیے ہیں وہ بھی فلسفے کی ذیل میں آتے ہیں، وہ سائنس کا فلسفہ کہلاتے ہیں. یہ بات حیرت کی ہے کہ جس فلسفے کا انکار کرتے ہوئے سائنسدانوں نے اپنے لیے اصول اور ضابطے متعین کیے، اور
साइंटिफिक या इल्मी उसूल और ज़ाब्ते या एपिस्टेमोलॉजी तैयार की, नज़रिए इल्मी जो साइंसदानों ने अख्तियार किया, और ये कह करके और ये सोच करके किया कि हम फ़लसफ़े के कायल नहीं हैं, हम मज़हब के कायल नहीं हैं, हम इसी तरीक़े इस्तदलाल के कायल हैं जो हम पेश कर रहे हैं। इसके बावजूद उस तरीक़े इस्तदलाल को जो उन्होंने मुतय्यन किया वो खुद सब फ़लसफ़ा था। तो फ़लसफ़े के बग़ैर जो है वो साइंस भी तरक्की नहीं कर सकती, और जितने साइंसी चीज़ों में जो हम नज़रियात का पहलू पाते हैं उसमें भी फ़लसफ़ियाना फ़िक्र होती है। एक ऐसी फ़िक्र होती है जिसको हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन उनकी वजह से हमें उन चीज़ों का एतबार हासिल हो जाता है जिन चीज़ों को हम देखते हैं, मुशाहिदे में लाते हैं। ये जो तसव्वुर पाया जाता है असबातियत का, सुबूतियत का, इस तसव्वुर को ढाला बहुत से साइंसदानों ने, एक बड़ा काम किया, हम इसके इनकारी नहीं हैं, लेकिन इस तसव्वुर के साथ साथ वो तसव्वुर जो हम दरअसल साबित नहीं कर सकते वो भी उसके साथ साथ काम करता रहता है। और अगर मज़हब को बिल्कुल बेदखल कर दिया जाए इंसानी ज़िंदगी से तो उसका खमियाजा तमाम इंसानों को भुगतना पड़ता है, उठाना पड़ता है। इसलिए हमें फिर से सोचना चाहिए कि हम उस इल्मी तरीक़ और उस एपिस्टेमोलॉजी की तरफ आए लौट कर जिसमें मज़हब, फ़लसफ़ा और साइंस सबको के लिए गुंजाइश हो, और तमाम तरीक़े जो हैं काबिल एहतराम समझे जाएं, और हासिल करने में उनसे कोई कदोकाविश नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर हम ये तरीक़ा अपनाएंगे तो हमारी सिविलाइजेशन, हमारा तमद्दुन ये इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा, और उसमें इंसानियत को फ़रोग़ होगा, और निरी हैवानियत जो हमारे अंदर आती चली जा रही है उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगेंगी, और कुछ न कुछ इंशाअल्लाह बेहतर सोच एक ऐसा वजूद में आएगा जिसको हम इल्मी सोच कह सकते हैं, इल्मी एपिस्टेमोलॉजी कह सकते हैं, इल्मी नज़रिए इल्म कह सकते हैं। अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इल्म है उसमें सब चीज़ें शामिल हैं, फ़लसफ़ियाना पहलू भी उसमें शामिल है, इनकार नहीं है उसका, मजहबी पहलू भी उसमें शामिल है इस लफ्ज़ में, और इसी तरह साइंसी पहलू भी इस लफ्ज़ के मानी में शामिल है। तो सही बात यह है कि हमें इल्मी तसव्वुर पैदा करना चाहिए, इल्मी एपिस्टेमोलॉजी अख्तियार करनी चाहिए, इल्मी नज़रिए इल्मी जिसको कहा जाता है वो अख्तियार करना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन।